السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوریوسٹی فائلز۔ دوستو، کعبہ کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، مگر سب سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کر دینا چاہوں گا جو آج کل لوگوں کے دماغ میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو یا تو فرشتوں نے یا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اور اس بات کو وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو اللہ کے حکم پر انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی اور کافی الگ الگ پہاڑوں سے پتھر لا لا کر اس کو تعمیر کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا تو کعبہ دہہ گیا، مگر اس کی نیو بچی رہی، اور پھر اس کعبے کی نیو پر دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے مل کر انہوں نے اللہ کے حکم سے دوبارہ تعمیر شروع کی۔ پھر یہ تو سب بھی جانتے ہیں کہ کعبہ ڈیمیج ہوا تھا کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز اور پرانے ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کی دوبارہ سے ریکنسٹرکشن کی گئی تھی اور قریش کے لوگوں نے کی تھی۔ مگر دوستو، یہ بات بہت ہی من گھڑت ہے کہ کعبے کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جو لوگ اس بات کو پھیلا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا نالج کم ہے، اور کائنڈلی کم نالج کی وجہ سے غلط بیانی نہ کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے دین کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ کوئی قصہ کہانی ہے جس کو اور انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہم اس میں اور باتیں ایڈ کرتے جائیں گے۔ دوستو، قرآن میں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یاد رکھو جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس کعبے کی بنیاد چڑھا رہے تھے اور کہا، اے میرے رب، ہمارے اس کام کو قبول فرما، اور بے شک تو سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستو، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ قرآن یا حدیث میں کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور مسلمان ہونے کے ناطے جو بھی بات قرآن اور حدیث میں نہ ہو ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ جو اگر آپ کو ایسی باتیں کہہ دے تو اس کو پراپر تحقیق کے بغیر آگے نہ پھیلائیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کعبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہفتے میں 2 بار کھولا جاتا تھا عوام کے لیے، مگر پھر اس کے بعد آج کل کے دور میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اس کو صرف سال میں 2 دفعہ کھولا جاتا ہے، کچھ اہم شخصیات کے لیے۔ اور پاکستان کی وہ کون سی شخصیات ہیں جن کے لیے افضل مقام کھولا گیا، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کعبہ اندر سے کچھ ایسا دکھتا ہے کہ اندر سے 3 پلرز ہیں، سنگ مرمر ہے اور ساتھ ہی سبز غلاف۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے غیر مسلم اپنے بت رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، پھر ان بتوں کو خالی کر کے اس کو ایک پاک صاف مقام بنا دیا گیا۔ پاک صاف تو یہ پہلے بھی تھا، مگر کچھ غلط لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا۔ کعبہ کا ایک پتھر چوری ہو گیا تھا، اور جب وہ ملا تو اس کے کافی ٹکڑے ہو چکے تھے، مگر آج بھی اس کے کچھ حصے نہیں مل سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبے کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی بھی تھی، جس میں سے اب صرف ایک دروازہ بچا ہے، اور دروازہ سونے سے بنا ہے، 300 کلو سونے سے۔ اور کعبہ کا غلاف ہر سال چینج کیا جاتا ہے، جس پر سونے کی لکھائی کی جاتی ہے۔ جو پرانا غلاف ہوتا ہے اس کے اوپر سے سونا ہٹا کر لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس غلاف پر جو خرچ آتا ہے وہ ہے 60 ملین امریکی ڈالرز۔ بے شک وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو یہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کے نام پر بھی فراڈ کرتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دیں ہم آپ کو غلاف دیں گے۔ مطلب کیا حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی، اللہ معاف کرے۔ دوستو، ایک اور کعبہ بالکل اس کے اوپر جنت میں موجود ہے، جس کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ کعبہ کے اوپر سے کبھی بھی جہاز نہیں گزرتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کعبے کی ایک سائڈ گول ہوا کرتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، مگر قریش نے اس کو نامکمل آباد کیا، کیونکہ وہ حلال کے پیسوں سے اس کی تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر حلال ان کے پاس اتنے تھے ہی نہیں کہ وہ اس کو پورا آباد کر سکتے۔ اور وہ جو چھوٹا سا حصہ ہے وہ حتیم ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں بھی کہ آگے گول سا بنا ہوا ہے، اور طواف کے دوران اس کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، کبھی اس کے درمیان سے نہیں گزرا جاتا۔ دوستو، کعبہ کا طواف تا قیامت کبھی نہیں رکے گا، کیونکہ جب اس کا طواف رک گیا تو قیامت آ جائے گی۔ کعبہ کا طواف ضروری نہیں انسان کریں گے، جیسے بھی کرونا کی وجہ سے طواف رک گیا تھا تو آپ نے دیکھا پرندے طواف کر رہے تھے، اسی طرح پرندے، چونٹیاں، فرشتے یا جن طواف کرتے رہیں گے، مگر اس کو رکنے نہیں دیں گے، اور تا قیامت طواف ہوتا رہے گا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ جنرل ریٹائر مشرف پہلے وہ پاکستانی خوش نصیب تھے جن کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گئے، اور پھر ہمارے موجودہ پی ایم عمران خان بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پلیز دعا کریں میرے لیے کہ اللہ مجھے بھی
آپ کے ساتھ ساتھ اپنے اس پیارے گھر کو وزٹ کرنے کی انویٹیشن دے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔